علی دے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ صلاۃ و تسبیح ایک خاص نماز ہے۔ اس نماز میں ایک مخصوص تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، اس کی تعداد بھی مخصوص ہے۔ تو یہ جو نماز ہے اس کا ثواب صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ آپ اسے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس کا ثواب ہے۔ اس میں وہ جو مخصوص تسبیح ہے اس کو قیام کے بعد 15 دفعہ ہے، پھر رکوع میں 10 دفعہ ہے، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 دفعہ ہے، پھر سجدے میں 10 دفعہ ہے، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 دفعہ ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ ہے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ ہے۔ تو اب یہ جو تسبیحات ہیں اب یقیناً جو ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو ہر ایک کی رفتار الگ ہے، ہر ایک کی رفتار الگ ہے، اور پھر یہ تسبیحات بھی ہیں اور نماز کا باقی سلسلہ بھی ہے۔ تو یہ نماز جو ہے اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی سند نارمل سند ہے، اس کا ثواب آپ کو ضرور مل سکتا ہے، لیکن اس نماز کی جماعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل اس نماز کی باقاعدہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہر شخص اکیلا پڑھے گا اور اپنی اپنی پڑھے گا۔ تو یہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، اس کا ثواب یہ ہے کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ جو تسبیح ہے وہ بھی مخصوص ہے، وہ آپ کو دعاؤں کی کتابوں سے مل جائے گی، اسے پڑھ کے آپ اس فضل سے، اس اجر سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جو بندہ اپنے والد صاحب کو جو کرتا رہتا ہے، اس کی بیوی ہے وہ بھی جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص والد اور والدہ کو جھڑکتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی والدین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو کلمہ اف بھی نہیں کہنا اور انہیں مت ڈانٹنا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم نے انہیں جب بھی بات کہنی ہے نرم بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مالک ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ تو ہے کلام اللہ کے الفاظ جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ یہ کلمہ اف کیا ہوتا ہے جسے کہنے سے منع کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کلمہ اف یہ افسوس کے اظہار کے لیے ہماری زبان میں ایک جملہ ہے۔ مطلب والد صاحب نے کوئی بات کہی اور آپ کو وہ بات اچھی نہیں لگی، آپ نے کہا اف، یعنی مجھے آپ کی بات سن کر افسوس ہوا ہے۔ اب ظاہر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر والد صاحب ناراض ہوں، لیکن حقیقت میں ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خون جگر دے کے پالا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے ہاں جی کہ تم پر کتنی محنت صرف ہوئی ہے، اور تمہیں عقل اس وقت آئے گی جب تمہارے اپنے بچے تمہیں ستائیں گے۔
ہاں جی، اپنے بچوں کو پالو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا۔ پہلے سمجھنا ضروری ہے، پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ والدین کو یہ بھی نہیں کہنا کہ ابا جی مجھے آپ کی بات بری لگی، اماں جی مجھے آپ کی بات بری لگی، یہ بھی نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس پر بھی وہ دل گرفتہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو انہیں یہ بھی نہیں کہنا۔ اب یہ اللہ نے سب سے معمولی بات کا ذکر کیا ہے، جب سب سے معمولی بات نہیں کہہ سکتے تو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، دھکے دینا، مارنا پیٹنا، یا ان کو کھانا نہ دینا یا گھر سے نکال دینا، یہ سارے کام آلریڈی حرام ہے، آٹومیٹک حرام ہے، تو کسی بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو استغفار کریں، ایسے بندے جنہوں نے کچھ ایسا کیا ہے وہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نتیجے میں کوئی جواب اس کا آتا ہے، تو جب آپ ماں باپ کو تنگ کریں گے تو کل کو پھر آپ کے بچے بھی آپ کو تنگ کریں گے، تو آپ اتنا تنگ کر لو جتنا اپنے بچوں سے ہونا چاہتے ہو۔ ہاں جی، آپ اپنے ماں باپ کو اتنا تنگ کر لو جتنا کل کو خود برداشت کر سکو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے۔ تو اس حوالے سے کافی ویڈیوز بھی نیٹ پر موجود ہیں۔ ایک ویڈیو کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو گھر سے باہر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھا ہوا تھا، پوری عالی شان کوٹھی ہے، باہر صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں اپنے باپ کو رکھا ہوا تھا۔ تو اس کو کھانا وغیرہ وہیں دیتے تھے۔ ایک سردی کا موسم آ گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے کمبل کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے ایک کمبل دے دیا پرانا سا، وہ لے گیا۔ موسم گزر گیا، باپ نے کہا بیٹا یہ کمبل اٹھا لو، وہ اٹھا کے لے آیا، کہتا باہر پھینک دو، کمبل کو باہر پھینک دو۔ اب اس کے بیٹے کا بیٹا موجود تھا، کہتا ابا جی سے باہر نہیں پھینکنا۔ کیوں؟ یہ میں آپ کے لیے سنبھال کے رکھوں گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے اپنے باپ کو یہ دیا تھا نا، تو میں اپنے باپ کو دوں گا نا، تو یہ میں آپ کے لیے سنبھال کے رکھوں گا، اس لیے اس کو پھینکنا نہیں۔ یہ جی گل دماغ سے سٹ مار دی، انج سمجھ نہیں آتی، اسے سمجھ آ گئی۔ پھر وہ گیا، پھر باپ کو لے آیا اپنی کوٹھی کے اندر، اپنا منظر یاد آ گیا نا پھر۔ ہاں جی، یہ انسان لتر کھا کے ہی سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر جی، بارک اللہ فیک۔